بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شک تھا میری نند آج رات بھی وہ کام کرنے چھت پر ضرور جائے گی جو کچھ دنوں سے ہر رات کرنے جاتی تھی، لیکن میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی۔ آج رات میں دوبارہ چادر سے منہ نکال کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے وہ بنا آواز پیدا کیے بستر سے اٹھی اور کچن میں چلے گئی۔ جب باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں گول سی کوئی چیز تھی جسے وہ چھپا کر دبے قدموں چھت پر چڑھ گئی۔ رات اندھیری تھی، سب گھر والے گہری نیند سو چکے تھے۔ جب وہ چھت پر چڑھ گئی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دی، لیکن اتنا فاصلہ رکھا کہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ ذرا رکیے، پہلے آپ کو شروع سے بات بتاتی چلوں۔ میرا نام سمیرا ہے۔ میں اس گھر میں بیاہ کر جب آئی تو میری ایک کنواری نند اور ایک دیور، باقی سب اپنے گھروں والے تھے۔ ساس اور سسر کا شفیق سایہ بھی سر پر قائم تھا، لیکن میرا شوہر کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتا تھا۔ میری نند کافی خوبصورت تھی اور سب سے بڑھ کر نرم دل تھی۔ اس کو جانور اور پرندوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اس نے گھر میں کچھ پرندے بھی پا رکھے تھے جن سے وہ اکثر دل بہلاتی تھی، لیکن گھر میں اسے کتا یا بلی پالنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ میری ساس کو ایسے جانوروں سے سخت چڑ تھی جو بستروں میں گھس کر ان کو گندا کرتے ہیں۔ میری نند پڑھائی سے تو اب فارغ تھی۔ میری ساس اب اس کے اچھے رشتے کی تلاش میں تھی تاکہ وہ بھی دوسری بہنوں کی طرح جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پیاری سی بلی نہ جانے کہاں سے ہمارے گھر میں گھس آئی۔ وہ شاید بھوکی تھی۔ میری نند نے اس کو پکڑ لیا اور کچن میں لے گئی۔ پہلے تو اس کو خوب کھلایا پلایا اور پھر اپنی ماں سے چھپا کر اسے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکے گی، اور وہی ہوا۔ اس رات کو بلی کو جب بھوک لگی تو وہ کھانے کی خوشبو سونگھتی ہوئی کچن میں گئی اور وہاں موجود سب کھانے کی چیزیں خراب کر ڈالیں، کچھ برتن بھی گرا دیے۔ شور سن کر میری ساس کچن میں گئی اور بلی کو وہاں دیکھ کر ان کا دماغ ہی گھوم گیا۔ پہلے تو بلی کی ٹانگ پر کچھ ایسا دے مارا کہ وہ بیچاری چلنے پھرنے سے ہی معذور ہو گئی۔ پھر میری نند کو خوب برا بھلا کہا، کیونکہ میری ساس جان گئی تھی کہ بلی کو کچن کا راستہ دکھانے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہو سکتی ہے۔ جب میری ساس کا غصہ کم ہوا تو میری نند سے بولی کہ اب اس بلی کو اٹھاؤ اور چھت پر جا کر ہمسایوں کی دیوار پر چھوڑ دے، خود ہی کہیں چلی جائے گی۔ اس نے ماں کے تیور دیکھے اور خاموشی سے بلی کو اٹھا کر چھت پر گئی اور بلی کو چھوڑ آئی۔ یہ تو تھا تازہ ترین واقعہ۔ اگلے دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی نند کو چھت پر جاتے دیکھا۔ اس وقت یہ اوپر کیوں جا رہی ہے؟ اپنے کسی عاشق سے ملنے؟ ہو نہ ہو ضرور اس کا کسی سے چکر ہوگا جو رات کو سب سے چھپ کر چھت پر جاتی ہے۔ خیر میں سو گئی، لیکن صبح جب اٹھی تو میری نند بہت خوش تھی، بات بات پر چہک رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب رات اپنے عاشق سے ملے گی تو ظاہر بات ہے دن کو موڈ اچھا ہی ہوگا۔ خیر اس کو رنگے ہاتھوں ضرور پکڑوں گی، اور مجھے موقع مل ہی گیا تھا۔ میری نند حسب معمول سب کے سونے کے بعد اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے چھپا کر چھت پر لے گئی۔ میری ساری حسیں بیدار ہو گئیں۔ یقیناً وہ کچھ غلط کرتی تھی، اور اگر آج میں اسے پکڑ لیتی ہوں تو وہ کبھی سر اٹھا کر میرے سامنے بار نہ کر پائے گی۔ جب وہ چھت پر چڑھ گئی تو میں بھی اٹھی اور دبے قدموں اس کے پیچھے چلی آئی۔ چھت پر اسٹور نما کمرہ بنا تھا، اس کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرتی تھی آج پکڑی جانے والی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو حیران رہ گئی۔ میری نند بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے پیٹ پر وہی بلی بیٹھی جس کو چند دن پہلے میری ساس نے مارا تھا۔ بلی کی ٹانگ پر کپڑا بھی بندھا ہوا تھا اور ایک برتن میں تھوڑا سا دودھ اور روٹی کے چند ٹکڑے بھی پڑے تھے جو میری نند سب سے چھپا کر کچن سے لاتی تھی اور بلی کو کھلاتی تھی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے اپنی سوچ پر شدید شرمندگی ہوئی کہ میں نے بلا وجہ اپنی نند پر شک کیا، حالانکہ وہ اپنی ماں سے چھپ کر ایک بے زبان جانور کے ساتھ رحم کر رہی تھی۔ میں دبے قدموں نیچے اتر کر اپنے بستر پر آ گئی، سو گئی۔ اس دن کے بعد میری نند کی قدر میری نظروں میں بہت بڑھ گئی تھی، کیونکہ بے زبانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر بے انتہا ملتا ہے۔ اردو ہندی سٹوری کے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔